معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، امیر بھی اور غریب بھی۔ امیروں کے ساتھ تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہر کوئی ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو غریب طبقہ ہے، غریب طبقے سے لوگ دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، بالخصوص جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، امیر قسم کے لوگ، تو وہ غریب لوگوں سے دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی غریب کو پاس بٹھانا یا کسی غریب کے پاس بیٹھ جانے کو بھی وہ توہین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کسی غریب کے پاس بیٹھ جانا، مسکین کے پاس بیٹھ جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی کہ اے پروردگار، مجھے قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت سے اٹھانا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا، پوچھا کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ مسکینوں کے ساتھ اٹھنے کی دعا کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مسکین لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے داخل جنت ہو جائیں گے۔ جو امیر طبقہ ہے ان سے غریب لوگ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مسکین کو کبھی رد نہ کرنا، یعنی اس کے سوال کو، جب وہ سوال کرے تمہارے پاس آ کر تو اس کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کہ کچھ نہ کچھ اس کو عطا ضرور کرنا۔ اور فرمایا کہ مسکین سے محبت رکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ غریب کو اپنے قریب کرو، جب ایسا کرو گی، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تجھے اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری ایسی روایات ہیں، بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں غریب لوگوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کرنے کی، شفقت کرنے کی باقاعدہ ترغیب دی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ جو غریب غلام لوگ تھے، اگر کوئی غلام غریب حضور کو دعوت دیتا کہ حضور آپ کی میرے ہاں دعوت ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو انکار نہ فرماتے، بلکہ غلام غریب کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔